ہیلو تو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو؟ امید کرتے ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو خیر سے رمضان کی آمد ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینوں میں اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے، ہماری مشکلیں آسان کرے، اسپیشلی ہم جو پردیس میں رہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان فرمائے اللہ پاک، اور دلی سکون دے ہم سب کو۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، سارے پردیسی دیس میں رہنے والوں کے لیے بھی کریں گے، اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ ہم پردیس میں جو تکلیفیں کاٹتے ہیں، جو پریشانیاں کاٹتے ہیں، تو ان سب کو اللہ پاک آسانی سے نجات دے، ہمیں ان سب پریشانیوں سے، ان سب تکلیفوں سے، آفتوں مصیبتوں سے بچا کے رکھے، ہمت طاقت دے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے کہ ہم رمضان میں اچھے سے روزے رکھیں، ہمارے اولاد، ہمارے بچے بھی نیکی کے راستے پہ چلے اور روزے رکھے۔ تو گروسری ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، عنقریب انشاءاللہ بس رمضان ہے۔ تو یہاں پر سوئٹزرلینڈ میں نارملی ہر ایک چیز کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ دوسرے ملکوں کی طرح یہاں پر آپشن نہیں لگتے ہیں، تو پھر جو ہے نا بس یہ صرف انرجی ڈرنک پہ لگے ہوئے تھے، تو اچھے خاصے لے لیے ہم نے کہا چلو کچھ دن سکون سے گزریں گے، کیونکہ بچوں کی بڑی عادت ہے، پسند کرتے ہیں اسے، تو ہماری اپنی عادت ہے کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو میں نے کہا چلو پھر زیادہ ہی لے لیں، کیونکہ جو ہے نا اس پہ آپشن لگی ہوئی تھی۔ نارملی اور چیزوں پہ تو آپشن ہوتی نہیں ہے، یہاں پر بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہمارے مطلب رمضان کے دنوں میں اگر جہاں مسلمان زیادہ ہو سکتا ہے وہاں پر ہو، ہمارے تو یہاں پر ہم پورے علاقے میں لاڈلے اور اکلوتے ہم ہی مسلمان ہیں، تو اسپیشلی پاکستانی ہیں، تو مسلمان تو ہوں گے لیکن پاکستانی نارملی پورے علاقے میں صرف ہم ہی ہیں یہاں پر، اور کوئی اتنے ہیں نہیں قریب کے ہمارے رہنے والے پورے ایریا میں، سارے گوروں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مارکیٹوں کے اندر جو ہے نا، جہاں آپ کہیں گے کہ ہم جائیں گے اور حلال چیزیں خریدیں گے، اسپیشلی گوشت، چکن وغیرہ، تو ان کی قیمت ہائی لیول کے ہوتے ہیں یہاں پر۔ بہرحال خریدنے تو ہمیں ہے ہی، تو ہمیں تو لینا ہی پڑے گا اور لیتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ تنخواہیں بھی ویسے اسی حساب سے ہوتی ہیں یہاں پہ، تو ہمیں اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن کوئی جو نیا آیا ہوا ہوتا ہے یا کسی اور ملک سے آیا ہوتا ہے ان کو یہ ملک تھوڑا سا مہنگا لگتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی تیاریوں کے ساتھ مگن ہیں، اپنی چیزیں، اپنی گروسری لے رہے ہیں خیر خیریت کے ساتھ۔ اللہ پاک رمضان گزار دے گا انشاءاللہ تعالی، اور کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پاک پروردگار اچھے سے سب مومن مسلمانوں کو توفیق دے کے عبادت کر سکیں۔ اسی لیے مشکل ہے پردیس میں بار بار کہتی ہوں، ہمیں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، ہماری لائف بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے، ساری تیاریاں کر کے تو ہم کو فریجیں بھر کے مجبوراً رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا یہاں پر۔ دیس کے لوگ بہت خوش قسمت ہیں اس معاملے میں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پر پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو دیس میں جو لوگ ہیں وہاں کی بات ہی کچھ اور ہے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ دین تو ہمارا یہاں بھی ہے، لیکن ٹائم یہاں نہیں ہوتا، نہیں بچتا ٹائم، بہت مشکل سے نکالنا پڑتا ہے ٹائم، اور اس وقت دل بہت روتا ہے، بہت تڑپتا ہے دل کہ ہمیں صحیح طریقے سے، پاکستان والے طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، جیسے کہ وہاں بڑی راتوں میں، تاک راتوں میں جاگ کر آپ، پھر دن میں بھی آپ سو کر چلیں ٹھیک ہے، مگر رات تو آپ جاگ کر گزارتے ہیں نا، لیکن یہاں یہ سب کچھ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ دن یہاں صبح 5 بجے اٹھ کر اور آپ پھر بچوں کو ریڈی کریں گے، اور بچے بھی اسکول جائیں گے، اور آپ بھی اپنے ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے، یعنی کہ اپنے کاموں پہ، مرد عورتیں بچے سبھی بیزی رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہدایت دے کل جہان کو انشاءاللہ۔ میرے بچے کو ضرور روزہ رکھتے ہیں، اور اس سال بھی رکھیں گے۔ میرے بچے جب 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ پہلا روزہ لازمی رکھ کے پھر ان کے روزے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے بچے رکھتے ہیں، اور پوری ہی فیملی رکھتی ہے روزہ، اور بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں رکھتے ہیں، تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ سال میں صرف ایک ہی مہینہ تو ہوتا ہے،
پورے 11 مہینے آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو مہینہ ہے، اس کی برکتیں اگر جس نے نہیں لوٹی تو پھر کیا کیا۔ کم از کم اس ایک مہینے میں تو روزے رکھ لیں، پھر پورے سال کھاتے پیتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں تو گزر جائے گا۔ یہ ایک مہینہ کیسے گزرتا ہے، یوں چھٹکی بجاؤ یوں گزر جاتا ہے۔ تو گروسری کے ساتھ میری نظر ان چیزوں پہ بھی پڑی رہتی ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کی بڑی شوقین ہوں۔ یہ جو جس طرح کے یہاں پر دیکھیں کتنے خوبصورت برتن لگے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے تو میں عاشق ہوں، بہت شوق رکھتی ہوں میں، بس ان کے پیچھے پڑی رہتی ہوں۔ جب میں ایک طرف گھستی ہوں تو میرے ہسبینڈ دوسرے ہاتھ سے مجھے کھینچ کے وہاں سے نکلتے، پورا گھر بھرا ہوا ہے اور کتنا لوگی کہاں رکھو گے۔ پر میں دیوانی ہوں، کیا کروں، عورتوں کا یہ شوق ہوتا ہے، کچن اور گھر سجانا کرنا، یہ سب کچھ عورتوں کے ہی اندر ہوتا ہے۔ فی الحال یہ میں آپ لوگوں کو ترکش اچار دکھا رہی ہوں، اور جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں ڈفرینٹ سبزیوں کے، مرچوں کے، تو یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں، بہت یوز کرتے ہیں عربک لوگ، ترکش لوگ، بلکہ گورے بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے پاکستان میں نارمل وہ والا اچار یوز کرتے تھے، اب ہم بھی شوق سے جب سے ترکی لے کر آئے تو ہم بھی شوق سے یہ بہت زیادہ یوز کرنے لگے ہیں۔ اچھے ٹیسٹ کے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، سرکے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اب طرح طرح کی چیزیں تو خریدنی ہی پڑے گی، کیونکہ رمضان ہے اور بار بار آنا جانا بھی بہت بھاری لگتا ہے بندے کو۔ تو پھر میں نے کہا سوچا کہ ٹھیک سے گروسری ہو جائے تاکہ جان چھوٹی رہے ہماری، پھر جو موقع ہو تو انشاءاللہ عبادت میں وہ وقت گزاریں، کیونکہ عبادت زیادہ ضروری ہے۔ پھر شاپنگ کے لیے نکلو بار بار، خریداری کے لیے نکلو بار بار، مشکل پڑ جاتی ہے، بے انتہا مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو ہم نے اکٹھا ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، پھر جو بیچ میں درمیان میں کوئی چیزیں چاہیے ہوتی، چل میرے ہسبینڈ جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا دور پڑتا ہے مسجد، ہمیں بس لے کر جانی ہوتی ہے ان کو، تقریباً ½ آور لگتا ہے۔ تو پھر مسجد پہنچتے ہیں تو وہیں پر رستے میں مارکیٹیں وغیرہ بھی پڑتی ہیں، تو وہاں سے لے کر آ سکتے ہیں جو بھی چیزیں، اور ہمارے گھر کے پاس بھی مارکیٹ ہے، دو جیسے گروسری شاپ ہیں تو وہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پر مطلب حلال والا تو کوئی سسٹم نہیں ہے، حلال والا تو پھر یہی ہے حلیمہ، جو یہاں پر ترکش شاپ کو کہتے ہیں حلیمہ، حلال شاپ کو، تو یہاں